الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى آخره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. میرے محترم اور معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک یہ احسان اور انعام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمان نے بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بنایا. ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کا ارادہ کیا کہ اس دنیا کو بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں. تو اس کے مخلوق کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بتایا تو فرشتوں نے کہا اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں جو زمین پر جا کر خون خرابہ اور فتنے اور فساد کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں جو جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے ہیں. الغرض اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جائے. مختلف جگہوں سے پتلے تیار مٹی لائی گئی اور پتلا بنایا گیا. اب جیسے ہی پتلا بنایا گیا اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی اور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جان آئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی وہاں سے ابتدا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا. پھر جنت میں رکھنے کے بعد پھر مستقل اس کا بڑا واقعہ ہے. بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پوری دنیا کو برقرار کیا، پوری دنیا کو قائم کیا. پوری دنیا کی انسانیت جس سے شروع ہوتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، ان کی بیوی حوا علیہ السلام، ان دونوں سے پورے نسل انسانی بڑھی. تو ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ایک ہی شخص یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں. ہم انہی کے اولادوں میں سے ہیں. وہ ہمارے جد امجد لگتے ہیں، داداؤں کے دادا لگتے ہیں. اسی سے چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے کسی بھی کنٹری میں رہنے والا کیوں نہ ہو، چاہے کسی بھی دیش اور علاقے کا رہنے والا کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولادوں میں سے ہیں. تو یہ اس بات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی دیش سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ ہمارا ایک خونی رشتہ رکھتا ہے اس لحاظ سے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد. لیکن مزید بات اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس سے زیادہ جو مضبوط رشتہ ہمارا ہے وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا رہنے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کرناٹکا کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ مہاراشٹر کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ تلنگانہ کا کیوں نہ ہو، چاہے انڈیا کا کیوں نہ ہو، چاہے پاکستان کا کیوں نہ ہو، چاہے فلسطین کا کیوں نہ ہو. جس دیش جس علاقے میں رہتا ہو اگر وہ مسلم ہے اور ہم مسلم ہیں تو وہ مسلم اور ہم مسلم ہونے کے ناطے سے دونوں ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ہم مطالعہ کریں گے تو اس بات کا ہمیں علم ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ایک جسم
جس طرح سے جسم کو ایک جگہ تکلیف ہونے سے پورا جسم اس کا احساس کرتا ہے، جیسے مجھے پیر میں کانٹا چبھا تو میرا پورا جسم اس بات کا احساس کرتا ہے کہ میرے پیر میں کانٹا چبھا ہے، جس طرح سے میرے ہاتھ کو مار لگتا ہے تو پورا جسم اس بات کا احساس کرتا ہے کہ میرے ہاتھ کو مار لگا ہے، جس طرح سے ہمارے سر پر مار لگنے سے پورا جسم اس بات کا احساس کرتا ہے کہ میرا سر پر مار لگا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مسلمانوں کی بھی مثال اسی طرح سے ہے، اگر کسی مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف ہونی چاہیے، کہ اس بات سے تکلیف ہونا چاہیے کہ میرا مسلم بھائی جس کو کانٹا چبھا ہے، میرا مسلم بھائی جس کا ہاتھ ٹوٹا ہے، میرا مسلم بھائی جس کو تکلیف ہوئی ہے، وہ میرا مسلم بھائی ہونے کی وجہ سے میرے دل میں بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ یہ ہے مسلمانوں کی پہچان۔ ایک مسلمان اس وقت پہچانا جا سکتا ہے کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا احساس اس کو ہو رہا ہے، یہ مسلمان کا ہو رہا ہے، تو سوچ یہ اس بات کی علامت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو ہم پکے مسلمان، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی پہچان بتائی۔ تو اسی طرح سے جیسے کہ ہم حالات سے واقفیت ہے کہ ہمارے حالات جو ہیں مسلمانوں کے، چاہے ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں، ہندوستان میں تو مسلمانوں کے جو حالات ہیں اس سے تو ہم بخوبی واقف ہیں، لیکن حال میں جو ہمارے پاس جو اطلاعات آ رہے ہیں فلسطین کے، خاص طور پر فلسطین کے جو حالات ہیں بہت بیکار چل رہے ہیں۔ وہاں پر مسلمانوں کو بھونا جا رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں کو ملبے میں دبایا جا رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں کو پانی کے لیے ترسایا جا رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں کو گولیوں سے بھون دیا جا رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں کو جینے کے لیے زندگی تنگ کی جا رہی ہے، میزانیں داغ دی جا رہی، بمباریاں کی جا رہی ہے۔ یہ وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا احساس، ان کی تکلیف ہم بھی محسوس کریں، گرچہ وہ ہمارے سے بہت دور ہیں، انڈیا سے بہت دور ہیں، لیکن ان کی تکلیف ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے، اور اس وجہ سے ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان جس کو بچانے کے لیے، جس کو حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ فلسطین کی زمین ہے، اور اس زمین پر ہمارا قبلہ اول ہے جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جس کا ذکر حدیث میں موجود ہے، بلکہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے شروع میں وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، جو ہمارا قبلہ اول ہے، جہاں پر نبی نے امامت کی، جہاں پر رسولوں نے نبی کی اقتدا کی، جہاں پر ہر ایک نبی کی آمد ہوئی، معراج کی رات میں ہر نبی کو وہاں پر لایا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر آمد ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر آمد ہوئی، تمام نبیوں کا وہاں پر جلوس تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نبی کی امامت کی، نبیوں کی امامت کی تھی۔ وہ بیت المقدس ہے، وہاں پر مقدس زمین ہے، جس کے لیے فلسطین کے مسلمان آج سے نہیں، صرف اس سال وہاں پر جنگ نہیں ہو رہی ہے، کئی سالوں سے مسلمان اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی لاشیں دیکھ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی لاشیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت جو کل صبح میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے تھے، دوسرے دن یہ حالت ہو گئی کہ ان کے بچے ان کے ہاتھ سے پھسل گئے، بچے ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کے پیشانی سے خون بہ رہا ہے، کسی کو کوئی گولیاں کھا کر مر رہا ہے۔ وہاں پر ایسی حالت ہو چکی ہے کہ فلسطین والوں کے لیے اب پانی بھی حاصل کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ وہاں پر انہوں نے لائٹ بھی بند کر دی ہے۔ وہ زمین ہے فلسطین والوں کی، وہ زمین ہے مسلمانوں کی، جس کا ذکر کیا گیا قرآن مجید میں، لیکن اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے یہود ٹوٹ پڑے ہیں، اسرائیل والے ٹوٹ پڑے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے ایک حکومت بنانا چاہتے ہیں، لیکن قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی حکومت بنا نہیں سکتے، لیکن اس وقت تگ و دو میں ہے کہ وہ اپنی سپر پاور حکومت بنائیں گے۔ وہ لوگوں دوسری حکومتوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اپنا تسلط کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قرآن کے مطابق وہ کبھی بھی حکومت اپنی بنا نہیں سکتے۔
وہ لوگوں پر اور مسلمانوں پر اپنے راکٹ کا، اپنے میزائلوں کا، اپنے بموں کا ایک روپ جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے مسلمان کسی بارود سے ڈرنے والا نہیں، مسلمان کسی بم سے ڈرنے والا نہیں، مسلمان کسی ہتھیار سے ڈرنے والا نہیں، مسلمان جو ڈرنے والا ہے وہ قرآن سے، قرآن کی تعلیمات کو حاصل کر کے صرف رب سے ڈرنے والا ہے۔ وہ نہیں جانتے وہاں کا فلسطین کا بچہ ان اسرائیلی فوجی کے سامنے کھڑے ہو کر چیلنج کے ساتھ بات کرتا ہے، ان کو یہ ڈر ستاتا ہے۔ وہاں پر بچوں کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، بڑوں کو وہاں کی زمین خالی کرائی جا رہی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جو زمین جو خالی کرا رہے ہیں، یہی زمین والے ایک وقت وہ تھا کہ ہٹلر نے جب ان کو مارا تھا 90% یہودیوں کے ہٹلر نے جب مارا تھا، جب وابرہ مچا تھا، وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، وہ کھانے کے محتاج تھے، وہ پانی کے محتاج تھے، وہ زمین کے محتاج تھے، وہ کپڑوں کے محتاج تھے، وہ فلاں کنٹری میں گئے، فلاں ملک میں گئے، ہر کنٹری والوں نے ان کو ہکال دیا تھا، یہودیوں کو ہکال دیا تھا، لیکن ان کو سہارا دینے والا جو ملک تھا، جو ان کو سپورٹ کرنے والا جو ملک تھا، وہ فلسطین تھا۔ جب فلسطین والوں نے یہودیوں کی یہ خستہ حالی دیکھی تو وہ انسانیت کے ناطے ان کو وہاں فلسطین میں رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن وہ بغاوت پر اترے۔ آج اتنی بغاوت پر اترے، جن لوگوں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دی تھی، جن لوگوں نے ان کو کپڑا دیا تھا، جن لوگوں نے ان کو سہارا دیا تھا، جن لوگوں نے ان کو پانی اور کھانا دیا تھا، انہی کے لوگوں کے ساتھ اور بغاوت پر اتر چکے ہیں، انہی کے ساتھ سینہ زوری کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، انہی کو ستایا جا رہا ہے جنہوں نے ان کو سہارا دیا تھا۔ آج عالم یہ پہنچا ہے کہ مسلمانوں کی شرافت کا انہوں نے ایک غلط مطلب نکال کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، اور ٹوٹ اس لیے پڑے ہیں کیونکہ وہ ہم مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، چاہے مسلمان ہندوستان کا رہنے والا ہو، چاہے مسلمان کسی بھی کنٹری کا رہنے والا ہو، یہودی مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، گرچہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کی پلاننگ، لیکن ان کی جنگی ہتھیار ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان کے ساتھ روزانہ جنگ کرتے ہیں، روزانہ وہ ہم کو ٹارگٹ بناتے ہیں، روزانہ وہ مسلمانوں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، روزانہ وہ مسلمانوں کو اس بات کا ٹارگٹ بناتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طرح سے ذلیل کیا جائے، مسلمانوں کو کس طرح سے ختم کیا جائے، روز کی پلاننگ ان کی بنتی ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ گرچہ وہ ہم سے دور ہیں لیکن ہمارے کانوں تک ان کے ہاتھ آ پہنچے ہیں۔ وہ ہماری عزتوں کو پامال کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں تک وہ گھس رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں محفوظ ہیں، ہمارا دروازہ لگا ہوا ہے، 4 دیواری ہیں، لیکن ہم محفوظ نہیں ہیں۔ یہودیوں کے ہاتھ ہمارے گھروں تک، ہمارے گردنوں تک پہنچ چکے ہیں۔ ان کی پلاننگ ایسی ہے کہ ہم ان کی اتنی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ ہم کو مار رہے ہیں، اب ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ ہم محفوظ نہیں ہیں یہودیوں کی چالاکیوں سے، وہ چالاکیاں کرتے جا رہے ہیں، وہ پلاننگ کرتے جا رہے ہیں، وہ اپنے درمیان گزرتے جا رہے ہیں، ہمارے درمیان اتنے گھس گئے ہیں ہم ان کو پہچان بھی نہیں سکتے کہ یہ یہودی ہیں۔ وہ بھی ہماری طرح داڑیاں رکھتے ہیں، ٹوپیاں پہنتے ہیں، ان کو بھی آتا ہے عربی بولنا، ان کو بھی آتا ہے قرآن کی تفاسیر کرنا، وہ سمجھتے ہیں قرآن کو، وہ حدیث کو سمجھتے ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھ کر ہم کو بہلانے اور پھسلانے کی کوشش میں لگے ہیں، ہم کو ہلاک کرنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ یہودی معاشرہ گرچہ کسی بھی علاقے میں ہو لیکن مسلمان کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ دجال کی آمد کی فکر میں لگے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں دجال کا، وہ دیکھنا چاہتے ہیں دجال کے ذریعے سے ہم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کی خبر نہیں دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے جو دجال کا خاتمہ کریں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہودیوں کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، جس جگہ وہ چھپیں گے، جس کے پیچھے وہ چھپیں گے، وہ جگہ مسلمانوں کو بتائے گی کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اور جس پتھر کے پیچھے چھپیں گے، جس دیوار کے پیچھے چھپیں گے، لیکن وہ دیوار، وہ پتھر، وہ چیز مسلمانوں کو بتائے گی کہ یہاں پر میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اور اس وقت یہودی بچیں گے نہیں، ان کو اس بات کی خبر نہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ان کو پتہ نہیں اللہ کے بندے اس وقت بنتے ہیں، اللہ کے ماننے والے اس وقت بنتے ہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا جائے۔ وہ
وہ اپنے آپ کو کامیاب قوم سمجھتے ہیں، گرچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، گرچہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، گرچہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، گرچہ وہ یعقوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی درکنار کر دیا، عیسائیوں کو بھی درکنار کر دیا اور بتایا کہ اگر تم کو کامیاب ہونا ہے، اگر تم کو اچھے راستے پر چلنا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وہ اہدنا الصراط المستقیم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا لیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر لیا، جس کی وجہ سے تم یہودی ہو گئے اور اسلام سے خارج ہو گئے۔ گرچہ تم خدا کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن رسول کا انکار کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی فہرست سے نکل گئے۔ اب مسلمانوں کو انہوں نے ٹارگٹ بنا رکھا ہے، کس طرح سے مسلمان کو ہلاک کر دیا جائے، مسلمانوں کو کس طرح سے اسلام سے ہٹایا جائے، مسلمانوں کی زندگی سے قرآن کس طرح سے ختم کیا جائے، مسلمانوں کی زندگی سے اسلام کی تاریخ کو کس طرح سے مٹایا جائے، مسلمانوں کے درمیان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کس طرح سے ہٹایا جائے، ان کی کوششیں یہ چل رہی ہے۔ جو ہمارے ہاتھوں میں موبائلوں کی صورت میں جو چیزیں سجی ہوئی ہیں یہ یہودیوں کی سازش ہے، ٹی وی کے شکل میں جو ہمارے درمیان موجود ہیں وہ یہودیوں کی سازش ہے، اور بہت سارے پروڈکٹ ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہمارے درمیان انہوں نے لا رکھا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے یہودی یہ پرمیشن لینے آئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مخاطب ہو کر کہنے لگے یہودی کہ اے عمر ہم کو اس بات کی اجازت دیں کہ ہم مسلمانوں جیسا لباس پہنے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہودی ہو، مسلمانوں جیسا لباس نہیں پہن سکتے۔ ایک وقت وہ تھا، لیکن آج وقت یہ ہے کہ یہودیوں نے اتنے پروپیگنڈے تیار کیے، اتنے سازشیں کی، اتنی چالاکی کی کہ مجبوراً ان کے کپڑے، ان جیسا معاشرہ اپنانے کے لیے مسلمان تیار ہیں۔ مسلمان کی اتباع کرنے والے اور لوگ تھے، مسلمان جیسا کرتے تھے پہلے لوگ ویسا کرتے تھے، لیکن آج حالت یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کی اتباع کرنے لگے ہیں، یہودیوں کی اتباع کرنے لگے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے، ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک وقت وہ تھا کہ مسلمان آزاد تھا، صرف خدا سے ڈرتا تھا، مسلمان صرف اللہ کو مانتا تھا، مسلمان صرف رسول کی اطاعت کرتا تھا، لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ 50 سے زائد ان کی کنٹریاں ہیں، 50 سے زائد کنٹریوں میں وہ حکومت کرتے ہیں، لیکن حکومت کرنے کے باوجود آج وہ غلامی کی زنجیریں پہنے ہوئے ہیں۔ کیوں زنجیریں پہنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کی، رسول کی اطاعت اور قرآن کی اطاعت نہیں کی، اللہ کو اللہ نہیں مانا، اس وجہ سے وہ اوروں کی غلامی کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو آزاد ملک اور اسلامی ملک کہلانے کے باوجود بھی وہ یہودیوں کے غلام بنے ہوئے۔ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اس لیے بنے ہوئے کہ ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کو پس پشت ڈال دیا، دنیا کو چاہنے کی کوشش میں لگے ہیں، اور یہودی اپنا غلام بنانے کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر کنٹری کو اپنے ہاتھوں میں اور اپنے شکنجے میں دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مسلمان اس کو سمجھ نہیں رہا ہے، مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم آزاد ہیں، لیکن ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ صبح سے کے اٹھنے سے لے کر شام تک اور دوسری صبح تک ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہم جو اشیاء استعمال کرتے ہیں، ہم جو کھاتے ہیں یا پیتے ہیں یا جس طریقے پہ ہم چلتے ہیں، اس میں سے 90% سب یہودیوں کی ہیں، سب یہودیوں کے ہیں، طور طریقے یہودیوں کے ہیں، چالاکیاں یہودیوں کے ہیں، تمام چیزیں یہودیوں کے ہم فالو کر رہے ہیں۔ ہم کو اس بات کا ہے احساس تک نہیں، لیکن وہ یہودی جس طرح سے ہم ان کے طریقے کو فالو کرتے جا رہے ہیں وہ اتنا اسٹرانگ اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ آج نوبت یہ آئی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے وہ مارنے اور توڑنے پر تلے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو خبر نہیں ہے کہ اتنے اسٹرانگ کیسے ہو گئے۔ وہ ہماری ہی وجہ سے۔ آج سے چند عرصے قبل وہی یہودی کھانے پینے اور کپڑے کے محتاج تھے، جن کو مکہ اور مدینے سے نکالا گیا تھا، جس کو ہٹلر نے مارا تھا، لیکن آج وہی یہودی آج ہم پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن کے طریقے کو چھوڑ دیا، اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، اور ہم فالو کر رہے ہیں یہودیوں کے طریقے۔ آج اتنے سارے مسلم ممالک رہنے کے باوجود، کنٹریز رہنے کے باوجود، اسرائیل کو منہ توڑ جواب نہیں دے سک رہے ہیں۔
اگر 10 کنٹری بھی مل کر، مسلم 10 یا 15 کنٹری بھی مل کر اسرائیل پر دھاوا بول دے تو ان کا ایک کپڑا نہیں بچ سکتا، ان کا ایک دھاگا بھی نہیں بچ سکتا، اتنی کم مقدار کے وہ لوگ، وہ ہتھیار والے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، رسول والے ہیں. ہمارا خالی چیخنا ہی ان کے لیے کافی ہے، ہمارا نعرے تکبیر کہنا ہے ان کے لیے کافی ہے. لیکن آج مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، یہ بولنے کے لیے ڈر رہے ہیں، ہندوستان کے مسلمان اس بات کو بولنے کے لیے ڈر رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ حکومت ہمارے خلاف ایکشن لے. ہم کو خدا سے ڈرنا ہے، ہم کل بھی اور آج بھی اور ہمیشہ انشاءاللہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے، کیونکہ وہ مقدس جگہ ہے، وہ مقدس جگہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، جو ہمارا قبل اول ہے، وہ ہمارا حق ہے. وہ ظلم کر رہا ہے لیکن پوری دنیا والے وہ ظلم کو چھپا رہے ہیں. اسرائیل فلسطین کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں لیکن الٹا وہ مظلوم کو ظالم قرار دے رہے ہیں. آج ہمارا کام یہ ہے، ہم وہاں جا کر لڑ تو نہیں سکتے، وہاں جا کر لوگوں کو منہ توڑ جواب بھی نہیں دے سکتے، لیکن ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے ایک کام ضرور کر سکتے ہیں. چند کام ہم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم فلسطین کا ساتھ دے سکتے ہیں. فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے ضروری نہیں وہیں پر جانا، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، دعائیں مانگے اللہ سے. اے اللہ ہم تو نکمے ہیں، اے اللہ ہم تو مجبور ہیں، اے اللہ ہم حکومت کی طرف سے مجبور ہیں، لیکن اے اللہ تو بخوبی جانتا ہے وہاں کے معصوم بچوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، میزائل پھینکے جا رہے ہیں، ان کے گھر ملبے میں تبدیل ہو جا رہے ہیں. جو ایک وقت جو ماں باپ ایک ساتھ کھیل رہے تھے، اچانک سے ان کے گھر پر بم گرا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے. کہیں پر کسی کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، باپ روتا ہوا نظر آ رہا ہے، بچے کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، سر کٹا ہوا ہے، سروں سے خون بہ رہا ہے، بچے رو رہے ہیں، سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں اور پکار رہے ہیں اللہ کو، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہم کو ساتھ دے گا، کوئی ہمارا سہارا بنے گا. جس طرح سے ہم معمولی سی پریشانی میں اللہ سے امید لگاتے ہیں، اجنبی شہر میں جانے کے بعد ہم کو جب راستہ نہیں ملتا ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کوئی نہ کوئی آئے گا، ہم اس سے راستہ پوچھیں گے اور اپنی منزل کو پہنچیں گے. ہم ایک شخص کی تلاش میں ہوتے ہیں، جیسے ہی شخص کوئی ملتا ہے ہم اس کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتاؤ وہ راستہ کہاں ہے، تو وہ بتاتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ہم کو منزل مل جاتی ہے. تو فلسطین کے بھی لوگ اس بات کی امید لگائے ہوئے ہیں کوئی تو ہوگا ہمارا ساتھ دینے والا، وہ رب کو پکار رہے ہیں، لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. اتنے مسلم کنٹری ہونے کے باوجود بھی ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں، اتنے مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں. وہ اس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ہمارا ساتھ دے گا، کوئی ہمارے لیے دعائیں کرے گا، کوئی ہمارے لیے مدد کرے گا، وہ اس امید میں ہے. لیکن ہم یہاں پر اپنے عیش و آرام سے بیٹھے ہوئے. یہ بات سمجھ لو کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم آسانی میں بیٹھے ہیں تو ہم تک مصیبت نہیں آئے گی. جب پڑوس کے گھر میں آگ لگے گی تو ضرور ہمارے گھر میں بھی آگ لگے گی. تو وہ آگ وہاں پر فلسطین میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ وہ بجھ جائے گی، وہ آگ دہکتی ہوئی یہاں تک بھی آئے گی. وہ آگ کی زد میں ہم بھی خرار ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. اس کو معمولی نہ سمجھو، ہم ان کے لیے دعائیں کریں اور اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہم اسرائیل کا پورا بائیکاٹ کریں. کس طرح سے بائیکاٹ کریں؟ ہم اس بات کی حکومت تک بھی بات پہنچائے، لوگوں تک بھی بات پہنچائے کہ ہم اسرائیل کا ہر طرح سے بائیکاٹ کریں، ہم فلسطین کا ساتھ دیں. اور دوسرا کام ہمارا کرنے کا یہ ہے، دعاؤں کے ساتھ بائیکاٹ کے ساتھ کام ہمارا دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کے پروڈکٹس جو ہیں، جو ہم ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کا ایک پروڈکٹ لیا ہے، ایک پروڈکٹ سے کیا ہونے والا ہے؟ ہم نے ایک پروڈکٹ لیا ہے، اس کا مطلب ہم نے ان کو ایک گولی کا سپورٹ کیا ہے، ایک بم کا سپورٹ کیا ہے، وہی گولی ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ میں مضبوط ہو رہے ہیں. تو جتنے بھی پروڈکٹ ہیں اسرائیل کے، جتنے بھی اسرائیل کے پروڈکٹ ہیں، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس کا بائیکاٹ کریں. ہم اپنی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک اور سونے تک اور بستر میں جانے تک، ٹوتھ پیسٹ سے لے کر کھانے کی چیزوں تک، یہ کس کا پروڈکٹ ہے؟ ہم کس کا پروڈکٹ خرید رہے ہیں؟ چاہے پینے کی چیز ہو، چاہے کھانے کی چیز ہو، چاہے گھسنے کی چیز ہو، چاہے لگانے کی چیز ہو، چاہے پہننے کی چیز ہو، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ یہ اسرائیل کا تو نہیں،
اگر ہم اس بات کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ان کا ظلم ان کو نقصان ہوگا. وہ پاورفل نہیں ہوں گے, ہماری وجہ سے وہ پاورفل ہو رہے ہیں. ہم جو ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں, جو برش یوز کر رہے ہیں, ہم جو گولیاں کھا رہے ہیں, یا جو ہم کھانے کی چیزیں کھا رہے ہیں, یا جو چیز کپڑے پہن رہے ہیں, یا جو گھڑی استعمال کر رہے ہیں, یا جو موبائل استعمال کر رہے ہیں, جو بھی چیزیں ہیں ہمارے روزمرہ کے, ہمارے درمیان اسرائیل کے کم سے کم 10 پروڈکٹ ہوں گے. اگر ہم وہ 10 پروڈکٹ پر اسٹاپ کر دیں گے, روکیں گے, تو ان کو نقصان ہوگا. پھر اور میزائل اور بندوقیں اور ہتھیار خریدنے کے قابل نہیں رہیں گے. ہم اس بات کی پوری کوشش کریں جہاں تک ہو سکے ہم اسرائیل کا بائیکاٹ کریں. ان کی جو اشیاء ہیں آج ہی نہیں, آج کے دن کے لیے نہیں ہے, صرف زندگی بھر اسرائیل کے پروڈکٹ یوز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ فلسطین پر صرف اس سال سے جنگ نہیں کر رہے, وہ کئی سالوں سے جنگ کر رہے ہیں. اس سال تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, پچھلے سال بھی انہوں نے ظلم کیا تھا. ہر بار کسی نہ کسی کو ختم کرتے ہیں, ہر بار کسی نہ کسی کو گولیاں مارتے ہیں, ہر بار کسی نہ کسی علاقے میں بم برساتے ہیں. ان کا کئی سالوں سے ظلم جاری ہے, اور اگر ہم اسی طرح سے ان کے پروڈکٹ خریدتے رہیں گے تو وہ اور ظلم کرتے رہیں گے. تو لہٰذا چاہے پینے کی چیز ہو, چاہے کھانے کی چیز ہو, چاہے گھسنے کی چیز ہو, جس چیز سے بھی ہم انشاءاللہ ان کا بائیکاٹ کریں گے, خریدنے سے پہلے ہم اس بات کو سرچ کریں گے کہ یہ اسرائیل کا پروڈکٹ ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو نہیں ہے تو خریدیں گے, ہے تو چھوڑ دیں گے. کھانے کی پینے کی جتنی بھی اشیاء ہیں. اور دوسری بات, دعا ضرور کریں گے, اور ہم اس بات کی پوری کوشش کریں گے, اور حکومت سے بھی کہیں گے, مطالبہ کریں گے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور فلسطین کی غیبی مدد عطا فرمائے. جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی, سنت ادا کریں.